السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ وہ درود پاک جو بکثرت معمول بنائے، بکثرت خواب میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بہرور ہو جائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد عبدک ورسولک عدد ما تحب وترضى له۔ اللهم هب لنا إيمانا ويقينا ومعافاة ونية۔ اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما وعلما۔ اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات۔ اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين۔ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك۔ اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم وفقنا لجهد الدين كما تحب وترضى۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعل سببا لمن ضل وغوى۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك مما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركتك۔ اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار۔ أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله
تعالى عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا یہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ فضلاء کرام وہ پہلے جیسے اوصاف، خصوصیات، کیفیات سے بہرہ نہیں ہوتے، باکیف بافیض نہیں ہوتے. حضرت سید صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا دین نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا. آپ ارشاد فرمائیے دین نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا، ایک ہے علم نبوت، ایک ہے نور نبوت. علم نبوت کے حصول کی محنت تو ہو رہی ہے مگر نور نبوت کے حصول کی محنت اس طرح نہیں ہو رہی. علم اس کا محل کاغذ بھی ہے، کاغذ سے کاغذ پہ منتقل ہوتا ہے، مگر نور کا محل کاغذ نہیں ہے، نور کا محل سینہ ہے، وہ سینہ سے سینہ میں منتقل ہوتا ہے. جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت. آپ زبان مبارک سے فرمائیے جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت. اچھا یہ لف و نشر مرتب ہے. اب دوسرا مصرع ملاحظہ فرمائیے، پہلے کو ذرا پھر ارشاد فرمائیے جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت. ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ، ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ. ظاہر ہے بجھے ہوئے چولہے کے پاس کوئی آگ لینے نہیں جاتا. جس گھر میں چولہا جل رہا ہوتا پڑوس سے لوگ اسی گھر رابطہ کرتے تھے کہ ہمیں یہاں سے آگ لینا ہے، اپنے بجھے ہوئے چولہے جلانے. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ بجھے ہوئے چولہے کے پاس کوئی آگ لینے نہیں. جو چولہے جل رہے ہوتے تھے تو پھر یہ حاضر ہوتے اور پھر آگ لے جا کے اپنے بجھے ہوئے چولہے جلاتے. تو اسی طرح جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت. ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ. بجھے ہوئے چولہے سے کوئی آگ نہیں لیتا، بجھے ہوئے دل سے بھی فیض آگے نہیں جاتا. وہ دل جو اللہ تعالیٰ کی عشق کی آگ میں جل رہا ہو کیسے مانگا جائے؟ مانگنا تو پڑے گا، چونکہ اپنے اکابر کا صرف نام لیوا نہیں ہونا ہے، کام لیوا بھی. اور ایک اضافہ کرتا ہوں، وہ بھی بہت مجبور ہو کر کچھ عرصہ سے اضافہ کیا، اپنے اکابر کا نام لیوا بھی ہونا ہے. زبان مبارک سے فرمائی کام لیوا بھی ہونا ہے، کلام لیوا بھی ہونا. کلام بھی ادھر ادھر کے نہیں پڑھنے چاہیے. میری طبیعت اتنی خراب ہو جائے جب اکابر کے کلام موجود ہیں، ان کا پیغام، اس میں عقیدہ ہے، اس میں دل سے نکلی ہوئی بات دل پہ اثر کرتی ہے. سردار عبدالرب نشتر معروف آدمی ہے، پنجاب کے گورنر بھی رہے. یہ حضرت اقدس حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمہ اللہ سے بیعت تھے، اور حضرت کا انتقال غالباً کراچی میں تدفین بھی یہی ہوئی ہے، جو بانی ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور کی. اور حکیم الامت مجدد ملت مجدد اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بڑے خلفاء میں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری. حضرت انتقال بھی تدفین بھی. ایک عملیہ ہوا تھا حضرت کا، عملیہ جراحیہ. غالباً مرض سکر بڑھ گیا واللہ عالم، جس میں پھر کسی عضو کو کاٹا جاتا ہے.
ایک واقعہ تو محمود الملت والدین. اچھا یہ کم از کم القاب ہیں. القاب تو ہمارے اکابر اس کے محتاج بھی نہیں ہیں، اور یہ القاب عاجز بھی ہیں. آپ جتنے القاب بھی ذکر کیجیے ہمارے اکابر کی عظمتیں اس سے بھی زیادہ ہیں. تو کم از کم یہ عرض کرتا ہوں محمود الملت والدین. زبان سے فرمائیے محمود الملت والدین. مفکر اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. حضرت شیخ العالم، ویسے تو شیخ الہند کہا جاتا ہے، یہ شیخ العالم حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جس طرح انگریز کے مقابلے میں سر بلند کر کے سر اٹھا کے جرت سے بات سکھائی، تو حضرت محمود الملت والدین حضرت رحمہ اللہ نے پاکستان میں اپنے اس اہل علم کے طبقے کو بھی فرمائیے ہو بہو انہی کے نقش قدم پہ وہ رعب و دبدبہ عطا فرمایا. حضرت رحمہ اللہ کا واقعہ تو وہ صرف انگوٹھے کی حد تک ہے، اور برداشت نہیں فرمایا کہ اس کو آپ سن کریں چونکہ اس میں نشہ ہے. کیا ہے؟ ابرا جو چبھوئی نہیں. فرمایا آپ اپنا کام کرو میں اپنا کرتا ہوں. پورا انگوٹھا کاٹا گیا محمود الملت والدین، اور فرمایا آپ اپنے کام میں ہم اپنے کام میں. تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمہ اللہ کی تو ٹانگ کاٹی تھی، اور وہ بھی فرمایا نہیں یہ اس میں نشہ ہے، یہ ٹیکہ نہیں، آپ اپنا کام کرو میں اپنا کرتا ہوں. پوری ٹانگ کاٹی. مجھے ذرا تحقیق حضرت قبر مبارک کا اندازہ پاپوش کس میں؟ اچھا اس میں ہے. سردار عبدالرب نشتر حضرت سے بیعت تھے، مجالس میں حاضر ہوتے تھے. جامعہ اشرفیہ اب تو مسلم ٹاؤن پہلے نیلا گنبد میں تھا. حضرت کے پاس حضرت سے عرض کیا حضرت ایک بات پوچھنی ہے. ہم گھنٹوں گفتگو سنتے ہیں، بہت زوردار تقاریر سنتے ہیں، وہ اثر نہیں ہوتا. آپ کی مجلس میں چھوٹے چھوٹے سادہ سادہ جملے بہت اثر کرتے، بہت اثر کرتے. اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کارتوس کی طاقت کا اندازہ ہے. بیٹا اس کو اونچا کر. کارتوس کی طاقت کا اندازہ ہے. جی ہاں، کم از کم ایک آدمی کی جان لے لے گا. آپ بھی ارشاد فرمائیے کم از کم ایک آدمی کی جان. فرمایا اگر ہاتھ میں لے کے پوری قوت سے مارا جائے. عرض کی حضرت اپنی طاقت کا اظہار نہیں کر سکے گا، جو اس میں طاقت صلاحیت مخفی ہے. اتنا محسوس ہوگا کوئی چیز ٹکرائی ہے، خراش بھی نہیں آئے گی. فرمایا بہت زور سے ہاتھ میں لے کے مارا جائے تو اپنا اثر نہیں دکھائے گا. فرمایا زور نہ لگایا جائے، بندوق کی نالی میں رکھ کے آہستہ سے دبایا جائے. عرض کی حضرت پورا اثر کرے گا. فرمایا اگر منہ زبان پہ رکھ کر بڑی قوت سے کوئی بات ماری جائے بس کان سے ٹکرا کے واپس آتی، اثر نہیں کرتی. اور دل پہ رکھ کر آہستہ سے بھی ماری جائے دل پہ اثر کرتی. از دل خیزت بر دل ریزت. اچھا دل سے نکلی ہوئی دل پہ کیوں جائے گی؟ اس لیے کہ اس کا محل یہی تھا، یہیں سے رکھ کر مارنی تھی. اور یہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک آدمی خود اہل دل نہ ہو. جو دل نہیں ہوگا تو دل ہوگا. فرمائی اگر دل نہیں تو دل ہے. دل میں تو پریشانی ہے، بے سکونی ہے. دل میں آپ کتنے وظائف کریں، اجر تو ملے گا، سکون نہیں ملے گا. اس کو تو دل سے نکلنا ہوگا. دل سے نکلنا ہے تو دل کو دل بنانا ہے. دل بنے گا تو مظفر آباد میں بھی دل نہیں. اگر دل نہیں اسلام آباد میں بہت دل ہے. اگر دل ہے آپ کے پاس عربیہ بھی نہیں ہے. لکڑی سے بنی ہوئی جو پہیوں والی ریڑھی جس پر سودا رکھ کے بیچتے،
اگرچہ اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی بیچارہ ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر، کھڑے رہنے کی جگہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہے، ہاتھ میں سودا لے کے کندھے پہ ڈال کے بیچارہ پھر کے بیچتا ہے، اور دل ہے تو ہاتھ پہ سودا بیچ رہا ہے، دل نہیں۔ اور اگر دل نہیں تو پھر کارخانے ہیں، مصانع ہیں، فیکٹریاں ہیں، بہت مال و دولت ہے، مگر دل۔ اگر دل ہے تو ایک درجے کا ملازم ہے، پہلے درجے کا ملازم، یعنی وہ کیا ہوگا، نائب قاصد ہوگا، چپڑاسی ہوگا۔ دل ہے تو یہاں بھی دل نہیں، اور اگر دل نہیں تو صدارت کی، وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بھی دل ہے۔ تو فرمائیے دل سے بچانا ہے تو دل بنانا ہے۔ آئینہ بنتا ہے رگڑے جب لاکھ کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ یہ رگڑا کیسے لگتا ہے؟ گناہ کو چھوڑنے سے۔ مقام فنا بھی انتظار میں ہے، مقام بقا بھی انتظار میں ہے۔ یہی فانی فی اللہ، یہی باقی باللہ ہے۔ گناہ سامنے آیا، مر گیا، مردہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیے جو منظر نہیں دیکھنا وہ سامنے آیا تو کیا کرنا ہے؟ وہ آ گئے سامنے، نابینا بن گئے، وہ ہٹ گئے سامنے سے تو بینا بن گئے۔ یہ اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے جینا، ہر قدم پہ نظر کی جتنی حفاظت ہو اتنی رگڑائی ہوتی ہے، جتنا نظر کو جھکانے میں ہمت کوشش اللہ تعالیٰ توفیق دیتے اتنا زیادہ رگڑائی بھی ہوتی ہے، اتنی صفائی بھی ہوتی ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے اکابر کا نام لیوا بھی ہونا ہے، کام لیوا بھی، کلام لیوا بھی۔ مجمع کو بتا کر ہم نے سنانا ہے کہ قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیوبند کا یہ نعتیہ کلام۔ میری بات واضح نہیں ہو، ڈوب جائیے۔ امام العصر خاتم المحدثین، آیات من آیات اللہ، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کا نعتیہ کلام، عربی میں دیوان کے دیوان ہے۔ ایسا ڈوب کر ہے کہ آپ ابھی آغاز کریں تو آنسو کی لڑی لگ جاتی ہے۔ ڈوب کر عشق میں، جنہیں ہر رات دیدار نصیب ہو، جو صاحب حضوری ہے۔ اب آپ دیکھیے ان کے کلام میں کیا آپ سب حضرات تو اہل دل، اہل محبت، جلوہ افروز ہیں۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کی درد بھری نصائح اور پھر ہمیں متوجہ فرمایا، اور یہی ہونا چاہیے۔ ظاہر بڑوں کا اللہ تعالیٰ سایہ سلامت رکھے، متوجہ کرنا۔ بھائی بھائی کا آئینہ ہے تو آئینہ تو شوق سے دیکھا جاتا ہے، فرمائے، اور آئینہ کوئی بات بتائے تو جزاک اللہ ہوتا ہے، پھر دیکھنے کے جذبے پیدا ہوتے، پھر دوبارہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، احتیاط سے رکھتے ہیں، دوبارہ دیکھتے ہیں، سے بارہ دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور اس کا احسان مند ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ اللہ اللہ، صاحب حضوری، صاحب حضوری۔ یہ پوچھا ہے مفتی اعظم پاک و ہند، مفتی اعظم پاک و ہند حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، محدث عصر حضرت بن نوری رحمہ اللہ، قیوم زمان حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمہ۔ میں پھر بہت اختصار کر رہا ہوں، القاب تو ختم ہو جائیں گے، حضرات کی عظمتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن میں بہت اپنے کو بہت نزول کر کے گزارشات کرتا ہوں۔ چنانچہ ان سب ہستیوں نے پوچھا، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے تلامذہ ہیں سب، کہ آپ کو یہ مقام جو حدیث پاک کا حاصل ہے اس دور میں کسی اور کو نہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو مطالعہ میں ظاہر ہے یہ کتاب کا حاشیہ، بین السطور، پھر جتنے بھی شروحات ہیں
وہ سب مکمل ہو جاتی ہیں، سب کو اچھی طرح سے پی لیتا ہوں مگر پیاس بجھتی نہیں۔ تو پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اور پھر دعا کے لیے، اس لیے ان کے تلامذہ فرماتے، سب کا اتفاق اس پہ، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کو لیٹ کر سوتے نہیں دیکھا، بیٹھے بیٹھے اونگا، یہ تو دیکھا ہے، تلامذہ خود گواہی دے، ایسے باقاعدہ لیٹ کر سوتے نہیں دیکھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک مرتبہ یہ آواز لگ گئی ہے، شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، ڈھابیل سے تشریف لائے ہوئے تھے دیوبند اپنے گھر میں، انتقال ہو گیا تو دارالعلوم دیوبند میں شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی رحمہ اللہ اور سب اسی حالت میں چلتے، آ کے دیکھا تو تپائی پہ طاولہ پہ کتاب ہے اور چراغ جل رہا ہے، اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ 2 زانو کتاب پر جھکے ہوئے مطالعہ فرما رہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے عرض کیا، حضرات باہر تو یہ خبر مشہور ہے انتقال ہو گیا، بیماری اس شدت کی ہے، حالت کیا بنی ہوئی ہے، اب تو کچھ اپنے اوپر رحم کھائیے، اب تو کتاب۔ فرمایا کیا کروں، یہ بھی تو مستقل بیماری ہے، کتاب کا مطالعہ بھی تو مستقل بیماری ہے۔ تو لیٹ کر سوتے نہیں دیکھا، بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی، تو فرماتے ہیں پھر میں 2 رکعت نفل پڑھ کے، پیاس تو لگی ہے، تشنگی ہے اور پیاس بڑھ گئی ہے، گر گیا ہے، اچھا ایسے ٹھیک، چنانچہ فرماتے ہیں پھر دعا مانگتا ہوں جیسے پیاسا بھوکا بچہ جس کا پیٹ نہ بھرا ہو روتا ہے، روتے ہوئے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتے مانگتے نیند آ جاتی، خواب میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، جیسے دودھ پیتے بچے کو والد اپنے گود میں لے کے، والدہ اپنے گود میں لے کے کوئی بات سمجھاتی، اس طرح وہ احادیث مبارکہ مجھے خود سمجھا کر تشریف لے جاتے۔ میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے، پیاس اتنی پاکیزہ ہو تو سیرابی بھی اسی طرح ہوتی۔ عشق عین شین قاف۔ اچھا میں اس حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توہین نہیں کرنی، عشق کی عین شین قاف، عشق کی توہین نہیں کرنی، اس کو حقیقی اور مجازی میں اس کو ایسے گمانا نہیں ہے۔ عشق بس حقیقی ہوتا ہے، جو مجازی وہ عشق نہیں ہے، وہ فسق، وہ عاشق نہیں فاسق ہے، وہ عشاق نہیں فساق ہے۔ بات واضح۔ عشق جیسے سیاست کا لفظ مظلوم ہے، عشق کا لفظ بھی مظلوم ہے۔ سیاست تو نبیوں کی وراثت ہے، سراسر نفاست ہے۔ سیاست ہونی چاہیے، سیاسی گفتگو ہونی چاہیے، سیاسی بات ہونی چاہیے، سیاسی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ اب اللہ عالم اب تو عمومی سواریوں پہ سفر نہیں ہوتا، جب ہوتا تھا اس میں لکھا ہوتا تھا سیاسی گفتگو سے پرہیز، قطار پہ بھی حافلہ پہ بھی سیاسی گفتگو سے پرہیز۔ حالانکہ سیاست تو دین کا اہم ترین شعبہ اور باقی شعبوں کو کارآمد بنانے کے لیے مؤثر ترین محرک ترین شعبہ ہے۔ اب آپ فرمائیں گے کہ آپ نے فرمایا نبیوں کی وراثت ہے، سراسر نفاست ہے، ہمیں تو فضاؤں میں کچھ اور نظر آتا ہے، وعدہ خلافیاں، جھوٹ، دھوکے، بلکہ کہا جاتا ہے کوئی دھوکہ دے رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، وعدہ خلافی کر رہا ہو، کہتے ہیں دیکھو ادھر بھی سیاست کر رہا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ سیاست نہیں ہے، وہ نجاست ہے، وہ غلاظت ہے، وہ نجاست ہے، وہ خباثت ہے۔ بات واضح نہیں ہوئی؟ سیاست تو نبیوں کی وراثت ہے، سراسر نفاس۔ سیاست تو ہونی چاہیے، خباثت نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست ہے تو تبھی تو سارے امور صحیح معنی میں ہوں گے۔ سیاست تدبیر کا، تدبر کا، تفکر کا، سیاست سلیقہ کا، شائستگی کا،
حسن تدبیر کا نام ہے۔ سیاست حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کے جذبے پیدا کرتی ہے، سیاست خدمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، سیاست تیمارداری، مریض کی دیکھ بھال، کوئی فوت ہو گیا ہے تو تجہیز و تکفین، کوئی بیمار ہو، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی دیکھ بھال۔ فرمائیے اگر سیاست نہ ہو تو ایک گھر نہیں صحیح طرح سے ترتیب بنا سکتا، میاں بیوی آپس میں نبھا نہیں کر سکتے۔ سیاست بیوی کو بھی خاوند کو بھی سیاست کی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ بات واضح ہے؟ تو اس طرح جیسے عشق کا لفظ مظلوم ہے، سیاست کا بھی، بربریت کا بھی لفظ بڑا مظلوم ہے۔ بربریت ظلم کو نہیں کہتے، درندگی کو نہیں کہتے، بربر تو عادل ہیں، بربر نے تو مظلوموں کو ظلم سے نکالا ہے، عدل و انصاف کی بلندی پہ ڈالا ہے۔ بربریت تو عین انصاف ہے۔ ظلم و درندگی کہنا چاہیے، ظلم و بہیمیت کہنا چاہیے، تو بربریت پر بھی اچھی خاصی بربریت ہو رہی ہے۔ کچھ تو فرمائیے، یہ سب مظلوم ہیں، کیا ہیں؟ اب عشق اللہ تعالی حقیقی عطا فرمائے۔ چنانچہ فرمایا جب اللہ جل شانہ اپنا کرم فرماتے ہیں، عشق کی پیاس ہو تب حسن کے جام آتے ہیں، مقتدی آتے ہیں پہلے تب امام آتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے عشاق کی چپکے چپکے، شب کی ہر پچھلی پہر وہ لبے بام آتے ہیں۔ اس وقت پکار ہوتا ہے کوئی ظاہر تہجد میں اپنے کو اٹھائے بغیر دین کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اگر تہجد میں اپنے کو نہیں اٹھایا، پھر دین کی ذمہ داری کا کچھ بوجھ اٹھایا ہے تو پھر وہ دین نہیں کوئی اور چیز۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تہجد میں نہ اٹھائے اور دین کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے، نہیں ہو سکتا۔ یہ استعداد بنتی ہی تہجد میں، اور تہجد کی نیت سے رات کو سوتے ہوئے کچھ نفل ادا کرنے سے تہجد کا اجر تو ملے گا۔ یہ تہجد کی خاص تاثیر حاصل نہیں ہوگی، وہ تو ان ناشئۃ اللیل، ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اسی کو حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ اور ان کی دینی دعوت، بہت اہم کتاب ہے، سب حضرات اس کا مطالعہ کئی دفعہ فرما چکے ہوں گے۔ رائے ونڈ میں باقاعدہ جو سال والے علماء کرام، انہیں ایک معتد بھی تعداد جمع فرما کے تاریخ طے ہو جاتی تھی مشورے سے کہ کتاب فلاں تاریخ سے شروع ہوگی، تو اس پر پھر حضرات کو رائے ونڈ میں جمع ہونا، کوئی بڑی تشکیل میں ہیں تو ان کی تشکیل سے واپسی پر، جو چھوٹی تشکیل میں ہیں ایک اور تشکیل کر دی تاکہ یہ بھی اس تاریخ تک آئیں، اس طرح معتد بھی تعداد۔ تو سال کے دوران پیدل چلہ، پیدل جماعتوں کی نصرت اور کتاب، یہ روح کا کام دیتی تھی۔ روح کتاب کے عمل سے 10 دن کا عمل ہوتا تھا وہ، اور حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ خود پہلے پڑھاتے، شروع میں خود پڑھاتے تھے، جب حضرت تشریف لائے ہوتے تھے تو عجیب تاثیر تھی۔ تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کی دینی دعوت، یہ تو حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی تصنیف، اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے ملفوظات، یہ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمہ اللہ نے جمع تو یہ دونوں سبقاً پھر سال والے علماء کرام سماعت فرماتے۔ اسی میں جو مقدمہ ہے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا، اس مقدمہ میں آگے چل کر حضرت فرماتے ہیں، آنکھوں کا نور، آپ ارشاد فرمائیے، آنکھوں کا نور شب بیداری سے بڑھتا ہے، آنکھوں کا نور تہجد میں جاگنے سے بڑھتا ہے، زبان کی تاثیر ذکر کی کثرت سے پھیلتی ہے، زبان کی تاثیر ذکر کی کثرت سے پھیلتی ہے،
اسلام کی اس وقت جب مقدمہ لکھا تو 1350 سال، اب 1400 سال اسلام کی ہم یہاں تھوڑی ترمیم کرتے ہیں۔ اسلام کی ساری تاریخ گواہ ہے، فرمائیے اسلام کی ساری تاریخ گواہ ہے۔ اسلام میں ہمیشہ رات کے راہب ہی دن کے سپاہی ثابت ہوئے، فرمائیے اسلام میں ہمیشہ رات کے راہب ہی دن کے سپاہی ثابت ہوئے ہیں۔ اب یہ جو استفادہ نور ہوگا تب افادہ نور ہوگا۔ اب یہ تہجد میں حق تعالی شانو کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استفادہ نور تو پھر افادہ نور۔ آپ ارشاد فرمائیے اسلام کی ساری تاریخ گواہ ہے، اسلام میں ہمیشہ رات کے راہب ہی دن کے سپاہی ثابت ہوئے۔ آگے چل کے فرماتے ہیں زبان کی روانی، فرمائیے اور قلم کی جولانی، یعنی آپ کوئی موضوع دیا اپنے تو فر 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 بغیر کسی مطالعہ کے اتنا استحضار ہے، گھنٹوں گفتگو اس موضوع پہ کر دی، زبان کی روانی۔ اور آپ نے کوئی مضمون دیا تو قلم برداشتہ صفحات کے صفحات لکھ دیے، زبان کی روانی اور قلم کی جولانی، دل کی تابانی کے بغیر۔ سراب، سین را الف با، سراب، یہ جو ریت ہے سورج کی شعاعیں اس پہ پڑتی ہیں، دور سے پانی کا گما ہوتا، وہ حقیقی پانی ہے یا آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ زبان کی روانی اور قلم کی جولانی، دل کی تابانی کے بغیر سراب کی نمود سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جو دیکھنے میں بڑا تابناک نظر آتا ہے لیکن مستقل اور مستقبل وجود سے محروم ہوتا، وہ دھوکہ ہے آنکھوں کا، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ میرے ساتھ فرمائیے تہجد میں اپنے کو اٹھائے بغیر دین کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تہجد وہ خاص وقت ہے جس میں دین کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی خاص استعداد نصیب ہوتی ہے، اور وہ اسی وقت نصیب ہوتی ہے۔ یہیں کراچی میں کئی برس پہلے ایک صاحب نے فرمایا یہ کیا سبب ہے تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، اور ان سے عرض کیا تو وہ جواب بہت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یعنی مناسب محسوس ہوا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ تو ان سے عرض کیا تھا یہ آپ کو کس نے کہا کہ تہجد میں اٹھا جاتا ہے؟ آپ کو یہ پریشانی ہے تہجد میں اٹھا نہیں جاتا؟ ایسا بالکل نہیں ہے، اللہ کی قسم تہجد میں اٹھا نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ جو ان کے اپنے ہیں حق تعالی شانوں کے اپنے، انہیں تہجد میں بھی نہیں سونے دیتے، جو اپنے نہیں ان کو فجر میں بھی نہیں اٹھنے دیتے، توفیق ہی نہیں دیتے۔ اس لیے غض بصر پر ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں، نظر کی حفاظت کی ایک تعبیر ہے احتیاطی تدبیر، ایک تعبیر ہے حفاظتی تدبیر۔ احتیاطی تدبیر کیا ہے؟ یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے، زبان مبارک سے ارشاد فرمائیے، یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے رب کی نظر سے گراتی ہے۔ اور بیچ میں تھوڑی دیر ہم اس بات کو بھی ذرا تازہ کر سکتے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے رب کی نظر سے گراتی ہے نہیں کہتے، یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے یہ پہاڑ سے گراتی ہے تب بھی تو بہت بڑا حادثہ ہے۔ فرمائیے یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے جہاز سے گراتی ہے، یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے آسمان سے گراتی ہے، یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے رب کی نظر سے گراتی ہے۔ اور حفاظتی تدبیر میں خوشخبری ہے، جس کی اپنی نظر پہ نظر ہوتی ہے اس پہ رب کی رحمت کی نظر، جس کی اپنی نظر پہ نظر ہوتی ہے اس پہ رب کی رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ اچھا یہ جو نور نصیب ہوتا ہے وہ کشمکش میں کامیابی سے، نفس و شیطان گناہ کی طرف کش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف مکش کرتا ہے، اس کشمکش میں ایک اللہ والے شاعر ہیں نواز دیوبندی، وہ کہتے ہیں بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، سب کی عزت مشترک ہے، تو کوئی بہو بیٹی کسی کی جا رہی تھی تو نفس نے بہت ورغلایا دیکھ لو، بد نظر
اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، جیسے میں یہ نہیں چاہتا میری بیٹی کو کوئی دیکھے، تو یہ بھی تو بیٹی۔ تو آپ ارشاد فرمائیے، نظر میں آبرو کا مشعلہ ہے، ایک مال کا ڈاکو ہے، ایک عزت کا ڈاکو، بد نظری کرنے والا عزت لوٹ رہا ہے، نظر میں آبرو کا مشعلہ ہے، یہ ماں بیٹی بہو کا مشعلہ ہے، نظر بازی سے باز آنا پڑے گا، نگاہوں کے وضو کا مشعلہ ہے، نگاہوں کے وضو کا مشعلہ ہے۔ ظاہر ہے ناپاک برتن میں تو پاک چیز نہیں ڈالی جاتی، کوئی نہیں ڈالتا ہے۔ ہم نے بچے سے کہا بیٹا دودھ لے کے آؤ، وہ غفلت سے جا رہا ہے برتن کو اچھالتا ہوا کھیلتا ہوا، تو کئی دفعہ گرا وہ برتن، اس میں گوبر، اس میں گندگی لگ گئی، تو دودھ والا کبھی دودھ نہیں ڈالا، وہ کہے گا بیٹا دودھ پاک ہے، یہ برتن ناپاک ہے، پاک چیز ناپاک برتن نہیں ڈالی جاتی، اس کو دھو کے پاک کر کے لاؤ۔ تو ناپاک آنکھوں میں پاک، مطالعہ کرتے ہوئے ناپاک آنکھوں میں وہ پاک نسبت کیسے اندر ڈالی جائے؟ فرمائیے، نظر میں آبرو کا مشعلہ ہے، یہ ماں بیٹی بہو کا مشعلہ ہے، نظر بازی سے باز آنا پڑے گا، نگاہوں کے وضو کا مشعلہ ہے۔ ماں کے پستان میں اگر پھوڑا ہو، زخم ہو، تو منع ہے دودھ نہ پلائے، آگے بیماری پھیلے گی۔ فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ اور یہ بھی تو بات ہے، اب تو یہ جو افرنجی طریقہ ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو بہت متاثر کر دیا، ورنہ جو فطری طریقہ ہے علاج کا، وہ نومولود بچہ ہے اس کو تو کچھ نہیں کھلا، نہ ابرہ ہے نہ ٹیکا ہے نہ کوئی چیز ہے، اب تو زخمی کر دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ والدہ کو کھلاؤ، وہ چیز والدہ کھائے، دودھ کے ذریعے بچے تک چلی جائے گی۔ اور اگر کوئی بچے کو تکلیف ہے، سینہ چھاتی کوئی پکڑی گئی، تو وہ معالج کے پاس لاتے ہیں، معالج کہتا اچھا بیٹے کو، اچھا اس کا سینہ، اچھا چھاتی میں اس کے ریشہ ہے، تو وہ ان کے والد کو کہتا کہ ان کی والدہ ٹھنڈے پانی سے احتیاط کرے، ان کی والدہ ننگے پاؤں فرش پہ نہ رہے۔ وہ کہتا ہے حکیم صاحب میں ان کی والدہ کو نہیں، بچے کو لایا ہوں، یہ بچے کو تکلیف ہے۔ تو جواب کیا ہوتا تھا کہ اس کی والدہ بے احتیاطی کر رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہے، دودھ کے ذریعے پھر وہ ساری تاثیر ادھر۔ کچھ تو فرمائیے، یہ تو پرانی باتیں نہیں، قریب قریب کی باتیں، ابھی ابھی کی باتیں۔ اور پھر بچے کو کچھ کھلانا ہے تو اس کی والدہ کو کہتے تھے یہ فلاں چیز بنفشہ ہے، یہ فلاں جڑی بوٹی ہے، فلاں سفوف ہے، ان کی والدہ پیے، اور پھر دودھ کے ذریعے پھر وہ بچے کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے، نفع ہوگا۔ تو فرمائیے دودھ کی تاثیر کا ابھی تک تذکرہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو اب یہ مطالعہ بھی، پھر یہ سب چیزیں بھی، اور پھر آگے اس کی تاثیر بھی۔ اب مجھے ارشاد فرمائیے، یہ پاک پانی ہے، اوپر خزان الماء ہے، یہ برتن ہے، اس میں پاک پانی پاک برتن میں آنا چاہتا ہے، مگر انبوب بیچ میں جو نالیاں ہیں، پائپ لائنیں، اس میں نجاست لگی ہوئی ہے، تو پاک پانی پاک برتن میں خالی جگہ پر فرمائیے ناپاک ہو کے آئے۔ قرآن پاک پاک، علوم الہیہ سماویہ پاک، اور دل کے برتن بھی معصوم طلباء کرام کے پاک، مگر جس راستے سے گزر کے جا رہے ہیں ان پائپ لائنوں میں نظافت نہیں ہے، تو آگے فرمائیے کیا جائے گا؟ کچھ تو ارشاد فرمائیے۔ اللہ، بہرحال میں واپس آتا ہوں، ابھی ابتدا میں جو گزارش تھی اسی سے اپنے کو پھر دعا کی طرف لاتا ہوں۔ اکابر کا نام لیوا بھی، کام لیوا بھی، کلام لیوا بھی، وہ اکابر کے کلام، ڈوبے ہوئے حقیقی سچے سچے عاشق، عشاق کی، علماء دیوبند کی پوری جماعت عاشقوں کی جماعت ہے۔ عشق کی وادیوں میں ایسے اپنے کو گم کر دیا، کھو گئے، تلاش کرنے والے نہیں پہنچ پائے۔ ان کا کلام
دل سے نکلا ہوا دل پہ جا کے تعارف بھی ہوگا کہ ہاں اکابر کا کلام، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام والمسلمین، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا جو فارسی میں مناجات کا کلام ہے، اس کو ذرا دیکھیے کیا حوصلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے۔ الہی غرق دریائے گناہم، تو میدانی و خود ہستی گواہم، گناہ بے عدد را بار بستم، ہزاراں بار توبہ شکستم، وہاں رحمت کے وقف عام کر دی، جہاں را دعوت اسلام کر دی، نمی دانم چرا محروم ماندم، رہین ای چنی مقسوم ماندم، گدا خود را ترا سلطان چدیدم، بدرگاہ تو اے رحمہ دویدم، بحق آنکھ او جانے جہانست، فدائے روز اشہفت آسمانست، بحق سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بحق برتر عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے حوصلہ دیکھیے، اب حوصلہ کر ہی لینا چاہیے۔ درون مرا بعشق خیش تن سوز، اس سے بات اتنا آگے چلے گی، عشق۔ فرمائیے بجھے ہوئے چولہے سے کوئی آگ نہیں لگتی، اور جو چولہے جل رہے ہوتے آگ سے، لوگ اسی پہ حاضر ہوتے، وہیں سے آگ لے جا کے اپنے بجھے ہوئے چولہے جلاتے۔ تو بجھے ہوئے دل سے بھی فیض آگے، جو دل جل بن رہے ہوں تہجد میں، اللہ تعالیٰ کے عشق میں تڑپ رہے ہوں، پھڑک رہے ہوں۔ عرض کیا ہے درون مرا بعشق خیش تن سوز، یا اللہ جل شانو اپنے عشق کی آگ میں میرے دل کو جلا دے، بھنا ہوا بنا دے۔ ویسے ایک مسئلہ تو فرمائیے، کچا کباب کوئی کھائے گا؟ فرمائیے سنتے ہی طبیعت خراب، کچا کباب کیسے کھائے؟ اور بھنا ہوا ابھی کھانا کھایا ہو، ابھی سیر ہو کے کھایا، مگر بھنے ہوئے کباب کے تذکرے سے بھوک پھر بھڑک اٹھی۔ بھنا ہوا کباب، کچے دل سے بھی گھن آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق میں جلا بھنا دل، سبحان اللہ۔ اس کی خوشبو سے بھی یہ کافر مسلمان ہوں گی، اس کی خوشبو ہے۔ فرمائیے عرض کیا درون امرا بعشق خیش تن سوز، بطیر درد خود جانو دلم دوز، دلم را محو یاد خیش گرداں، مرا حسب مراد خیش گرداں، اگر نالائقم قدرت تو داری، کہ خار عیب از جانم براری، بخوبی زشترا مبدل نمائی، سیاہی را ببخشی روشنائی، گناہم را اگر دیدی نگر ہم، بعفو فضل خود اے شاہ عالم۔ اللہ جل شانہ عشق میں، عشق کی آگ میں جلا بھنا دل عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو اکابر کا نام لیوا بھی، کام لیوا بھی، کلام لیوا بھی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوں، قبول فرمائے۔ میرے استاد محترم اکثر حضرات یقیناً جانتے ہوں گے، کراچی بھی تشریف لاتے رہے، علماء کرام کی جماعتیں لے کر، کئی بڑے علماء جو کہ حضرت کا اپنا بڑا مقام مرتبہ، اور اس کو چھپایا ہوا تھا حضرت نے عاجزی میں، تو جامعہ اسلامی صدر سے، راولپنڈی سے، حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری سعید الرحمن صاحب رحمہ اللہ، جو امام اہل سنت حضرت اقدس حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب رحمہ اللہ کے بھائی، بڑے بھائی تھے، حضرت قاری سعید الرحمن سے بڑے بھائی تھے، وہ بھی ہیں۔ اور ایسا بھی کیا حضرت نے، دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار بھی حضرت گشت میں جاتے تھے، تو حضرت شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ بھی بڑا ادب فرماتے۔ پھر سروزے کے لیے بھی خود حضرت مولانا قاضی حسین احمد حضرت کے صاحبزادے
احسان الحق قاضی احسان الحق صاحب، ان کو بھی سروزے کے لیے بھیجا زکریا مسجد، پھر 10 ایام خود بھی فرمایا میں بھی چلے کے لیے جا۔ تو چنانچہ حضرت علماء کرام بڑی تعداد میں پوری جماعت لے کر، غالباً 25 علماء کرام کراچی بھی تشریف لائے، دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک بھی تشریف لے جاتے، سب جگہوں پہ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد خلیل صاحب نور اللہ مرقدہ، مدرسہ عربیہ مسجد زکریا راولپنڈی، رائے ونڈ کے بھی حضرت بزرگوں میں تھے، اور یہ شعبان المعظم رمضان شریف یہ سارے اوقات رائے ونڈ میں بھی حضرت کے بیانات ہوتے۔ ایک مرتبہ زکریا مسجد ہے، پنڈی مرکز ہے، تو علماء کرام کا جوڑ ہے، جوڑ ہوا اکٹھے ہیں، پھر تشکیل ہوئی، تشکیل ماشاءاللہ تشکیل ہوئی، اس کے بعد پھر تشکیل سے فارغ ہوئے تو سفرہ تھا، دسترخوان بچھا، کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت خود نگرانی فرما رہے تھے، سب کو روانہ فرما رہے ہیں، بہت پیار فرماتے سب سے، حضرت کا سفرہ بڑا وسیع ہوتا، دسترخوان بہت وسیع، سبحان اللہ۔ تو ایک نوجوان عالم دین، نوجوان، ان کے پانچے ٹخنوں سے نیچے نہیں تھے، ٹخنوں سے نیچے نہیں تھے، لیکن آدھی پنڈلی پہ نہیں تھے، ٹخنوں سے اوپری تھے، یعنی حرام سطح پہ نہیں تھے، جواز کے درجے پہ تھے۔ حضرت نے واللہ عالم پیار بھی سب کرتے تھے، ممکن ہے وہ تلامذہ میں سے یا حضرت کے پوتوں کی جگہ ہوں، شاگرد کی بھی شاگرد، تو حضرت کی نظر پڑ گئی، مصافحہ فرماتے، فرمایا بھائی 5 آدھی پنڈلی پہ کر دو، 5 انہوں نے عرض کیا حضرت جائز تو ہے، یعنی میں جواز تک ہوں، حرام میں تو مبتلا نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا پھر وہی بات آ جائے گی، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی۔ حضرت نے فرمایا بھائی علماء کرام اگر جواز کو تلاش کریں گے، عوام حرام میں چلی جائے، ہم اصل پہ رہیں تو عوام جواز تک، اور اگر ہم بھی یہ کہیں گے کہ اچھا جائز تو ہے، یہ جائز، ہم بھی رخصت تلاش کریں گے تو عوام تو اچھا۔ اس پر ان کی چونکہ وہ دل کے اچھے تھے، نوجوان تھے، آنسو جاری ہو گئے، وہی رقت ان پہ طاری، درست بھی کر لیا، اور پھر بعد میں ماشاءاللہ اب تو وہ کبار علماء میں، تو وہ کہتے وہ بات ایسی دل پہ اثر کی، ایک اصول ایک ضابطہ سامنے، اس کے بعد کبھی بھی کسی ذہن اس طرف نہیں گیا، حضرت کا فرمانا ذریعہ بن گیا، حق تعالی شانہ راضی ہو جائیں۔ تبلیغ میں حق تعالی شانہ کی رحمت ہے، تعلیم اور تبلیغ دونوں کو ساتھ رکھنا سنت کے زیادہ قریب ہے۔ آپ علیہ السلام تبلیغ فرماتے، جو ہدایت پر آتے ان کو تعلیم فرماتے۔ اور ایک بات جو بالکل گھر میں ہم بیٹھے ہیں، گھر کے افراد ہیں، دل کی باتیں تو کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے کتنی اہم بنیادی اور حساس چیزیں نمایاں فرمائی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ظاہر درسگاہ میں کتنے طلباء کرام ہوں گے، ایک درسگاہ میں 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، اور سب مل کر 1000 ہوں گے، 5000 ہوں گے، لیکن باہر جو محلہ ہے، اسواق ہیں، بازار ہیں، دفاتر ہیں، موقف السیارات ہیں، باہر فرمائیے کئی گنا زیادہ ہیں یا نہیں۔ اب ان طلب والوں کے لیے تو وقت ہم کتنا دیتے ہیں، ان بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا، ان میں وہ شوق و جذبہ چنگاری ہے ان کے دل میں، سلگانا اور اس کو بھڑکانا، فرمائیے ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں۔ اب دعوت کا کام، تبلیغ کی محنت، یہ تبلیغ والے ہمارے دست و بازو ہیں، اصل ہم ہیں، فرمائیے اصل ہم ہیں، یہ تو ہمارا تعاون فرماتے ہیں، اور ہمارا کام آسان فرما دیا، اور ہمارے لیے مجمع کو جمع کر دیا، مقامی گشت ہے، اور اس گشت والے دن ماشاءاللہ اتنی میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، مجمع کو لے پھر جماعتیں آتی ہیں، وہ جماعتیں کتنی محنت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی تاثیر رکھی ہے، قدم قدم میں کتنی یہ سارا ہمارا کام آسان کیا، تو ہمیں آگے بڑھ کر سرپرستی فرمانی ہے۔ ہمارے حضرت محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب
رحمہ اللہ کے ایک مرید ہیں حاجی ضیاء الحسن صاحب، وہ کہتے ہیں جدہ سے حضرت تو آئے ہندوستان سے جدہ، تو مطار سے میں حاضر ہوا لینے، خادم ہوں، تو حضرت کو بٹھایا اور پھر مکہ مکرمہ لے جانا تھا حضرت کو۔ تو مجھے یہ خیال بار بار آتا تھا کہ عامت الناس ان کو تو ہونا چاہیے، علماء تو خود دوسروں کو دین پہنچا رہے ہیں، دوسروں تک یہ ساری انہیں مثلا تبلیغ میں جانے کی کیا ضرورت، انہیں اپنے حوالے سے کیا۔ کہتے ابھی سوچ رہا تھا تو اتنے میں محطت بنزین آیا پٹرول کا، تو ہم بھی وہاں رک گئے، چونکہ مجھے سیارہ میں پٹرول ڈلوانا تھا۔ تو دیکھو بڑے بڑے جنہوں نے پٹرول اٹھایا ہے اپنے اوپر، وہ بھی وہاں قطار میں کھڑے ہیں۔ تو حضرت نے مجھے مسکرا کے دیکھا، حاجی صاحب ہمیں تو ضرورت ہے، اس لیے ہم یہاں رکے ہیں، تو خود دوسروں کی ٹینکیاں بھرتے ہیں، خود اتنا فیض ان کے اوپر ہے، دوسروں کو فیض یاب کرتے، یہ یہاں کیوں کھڑے؟ تو میں نے کہا حضرت جہاں ہونا چاہیے وہاں کم ہو گیا، ڈلوانے آئے ہیں، وہاں ہوگا تو پھر یہ جو ذمہ داری ہے یہ نبھا سکیں گے، اور جہاں ہونا چاہیے اپنی ٹینکی میں وہاں نہیں ہوگا تو یہ ذمہ داری بھی نہیں نبھا سکتے۔ تو فرمایا اسی طرح وہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو آگے پہنچانے کے لیے بھی جہاں ہونا چاہیے وہاں ڈلوانا ہے۔ سب ارشاد فرمائے ضرورت ہے یعنی، اور آپ صرف شب جمعہ میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ صرف جماعت کی نصرت کرتے ہیں، آپ سال کی جماعت کی نصرت، خود فرمائیے فکر جذبہ کڑن کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ اور یہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ نے وہاں کنیا شریف میں حضرت نے سنایا، باتیں دارالعلوم دیوبند میں جب ہم دورہ حدیث شریف میں تھے تو ابھی ایک ہفتہ سبق ہوا تو شیخ العربی والعجم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی رحمہ اللہ گرفتار ہو گئے، نینی تال جیل کا نام فرمایا، جیل میں حضرت گرفتار ہو کے جیل چلے گئے۔ اب یہ بخاری شریف کا سبق موقوف ہو گیا، چنانچہ اجازت لی اور دارالعلوم دیوبند سے ترتیب ہوتی تھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں جانے کی، تو چنانچہ جماعت بنائی، میں بھی اس میں تھا اور ہم حضرت کے پاس چلے گئے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ سریر پہ چارپائی پہ لیٹے تھے، صاحب فراش تھے، سرہانے کے پاس کوئی میواتی بیٹھا ہے، حضرت سے کوئی کان میں بات کر رہا ہے، حضرت بات ہونا، ہم فرط محبت میں قریب ہو گئے سب، تو حضرت نے ڈانٹ دیا، فرمایا جب دو آپس میں بات کر رہے ہوں بغیر اجازت کے قریب نہیں آنا ہے۔ اچھا یہ تنبیہ فرمائی، اور ایک دم فرمایا اپنے خادم سے، بھائی جلدی کرو دارالعلوم دیوبند سے علماء کرام آئے، اور بڑا اکرام فرمایا۔ حضرت خواجہ صاحب کی جو بات عرض کرتے ہو رحمہ اللہ، فرمایا ہم جب داخل ہوئے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے چہرہ مبارک پہ نظر پڑی، صرف نگاہ ڈلنی تھی کہ دل میں ایک درد سا پیدا ہو، ایک کڑن بے چینی۔ تو ہم نے کہا کہ جس کے چہرے پر نگاہ ڈالنے سے یہاں اتنا درد اور غم پیدا ہوا، خود اس کے دل میں کتنا درد ہوگا۔ اچھا ان کے دل میں اتنا درد ہے کہ ایک امت درد مند ہے، خود بتائیے، ایک طبقے کا طبقہ، مجمع کا مجمع درد مند اللہ پاک نے کر دیا۔ ان کے دل میں اتنا درد ہے تو جس نبی علیہ السلام کے یہ امتی ہیں اور اتنا برس کے بعد ہے، ان کے دل میں اتنا درد ہے تو خود اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے حرقہ اور عاطفہ کا کیا عالم ہوگا۔ اور چونکہ ہم ورثہ ہیں تو ناقص وراثت نہیں، نامکمل نیابت نہیں، پوری پوری وراثت، پوری پوری نیابت، صرف ایک حصے کو لینا اور باطنی اوصاف اور خصوصیات کو رہنے دینا، یہ ناقص وراثت ہے، نامکمل نیابت ہے۔ کامل وراثت اور کامل نیابت اللہ تعالی ہم سب کو اس پر لائے تو اپنی ارادوں کا اظہار فرما دیں انشاءاللہ۔ فرمائیے کون لکھیں گے؟ ماشاءاللہ کھڑے ہو کے جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔